علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کے سبق میں ہم لوگ پڑھیں گے قرآن کے صحیح کرنے کے لیے جو قواعد ہیں، ان میں سے ایک قاعدہ ہے غنہ کا قاعدہ، یعنی کہ ناک میں آواز جب لے جاتے ہیں تو اس کو کیسے پڑھتے ہیں، اس پر ہم لوگ آج بات کریں گے۔ بہت ہی اہم قاعدہ ہے اور اس کو جب سیکھ جائیں گے تو قرآن بہترین ڈھنگ سے پڑھ پائیں گے، یعنی قاعدہ کا ایک حصہ ہے۔ تمام قواعد تو نہیں ہیں بلکہ ہم لوگ دھیرے دھیرے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہم لوگ اسی پر بات کریں گے۔ اس سے پہلے جو اس میں نورانی قاعدہ میں جو سبق تھا اس سے پہلے والا، تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تشدید ہے نا، جس حرف پر تشدید ہو اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ہے نا، حمزہ با زبر اب، با زبر با، ابا، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ کو یاد رہنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب آگے بات کرتے ہیں آج کے قاعدے میں۔ پہلے تو اب دیکھیں کہ ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ آگے میں بتاؤں گا کیسے پڑھا جائے گا۔ نون اور میم پر تشدید ہو تو 1 الف کی مقدار غنہ ہوگا۔ ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ اب ناک میں آواز کیسے لے جائیں گے؟ دیکھیں، اس حرف کے اوپر بھی تشدید ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی تشدید ہے، اس میں بھی تشدید ہے، اس میں بھی تشدید ہے، لیکن تشدید ہر حرف کے اوپر ہونے سے غنہ نہیں ہوتا، بلکہ صرف 2 ہی حرف میں غنہ ہوتا ہے۔ نمبر 1 نون، نمبر 2 میم، یعنی کہ نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور باقی بات اس کے علاوہ جو بھی حرف ہے، اگر کسی حرف پر تشدید ہو تو 2 مرتبہ تو پڑھیں گے، اس کو بھی اس کو بھی، لیکن اس میں سختی کے ساتھ پڑھیں گے اور اس میں غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی جیسے کہ ہم اس کو پڑھتے ہیں نا، یہ دیکھیں ابا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں منا ایسے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس میں غنہ کریں گے، من، ٹھیک ہے، من، سن، اس ٹائپ سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں حمزہ نون زبر ان، نون زبر نہ، ان، ٹھیک ہے۔ نون کے اوپر تشدید ہے اس لیے نون میں غنہ ہوگا۔ ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ اجرا بھی میں لکھ دیتا ہوں، اجرا دیکھتے ہیں، ہے نا، غنہ کا اجرا دیکھیں ایسے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا اجرا آپ دیکھیں کیسے کریں گے۔ نون کے اوپر تشدید ہے، ٹھیک ہے، کے اوپر تشدید ہے، ٹھیک ہے، اس لیے، ہے نا، اس لیے نون میں غنہ ہوگا، اس لیے نون میں غنہ ہوگا۔ نون کے اوپر تشدید ہے اس لیے نون میں غنہ ہوگا۔ ناک میں آواز لے جانے کو، ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نون کے اوپر تشدید ہے اس لیے نون میں غنہ ہوگا۔ ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ یہ ہوا اجرا غنہ کا، ٹھیک ہے۔ اب پھر چلتے ہیں ہم لوگ وہیں۔ حمزہ نون زبر ان، نون زبر نہ، ان، کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ نون زبر ان، نون زبر نہ، یہ دیکھیں ان، نون کے اوپر تشدید ہے اس لیے نون میں غنہ ہوگا۔ ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ سن، سین نون زیر سن، نون زبر نہ، سن، ایسے ہی پڑھیں گے۔ جب بھی قرآن پڑھیں گے تو جب آپ اس کو دیکھیں گے، جب یہ قاعدہ آپ پڑھ لیں گے تو جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ یہاں تشدید ہے، 2 حرف پر غنہ ہوتا ہے، نون اور میم پر۔ تو نون پر تشدید اگر آپ کو دکھے گی تو آپ کو لگے گا ہاں یہاں غنہ کرنا ہے، تو آپ وہاں پھر غنہ کریں گے۔ سن، من، میم نون زبر من، نون زبر نہ، من، پھر دیکھیں ہن، ہا نون پیش، ہن، نون زبر نہ، ہن، ایسے پڑھیں گے۔ یظن، یہاں وا کا خیال رکھیں گے، یظن، یا زبر یا، وا نون پیش ظن، نون پیش نو، یظن،
ٹھیک ہے. جہنم تشدید ہے. ثم امی عم میم کے اوپر تشدید ہے اس لیے میم میں غنہ ہوگا. ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں. غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے. پھر کیسے پڑھیں گے؟ ہلم مم وتمت. اب ایک ایگزامپل آپ کو دکھاتے ہیں قرآن شریف میں. آپ جسے پڑھتے ہیں نا قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں نا وہاں. دیکھیں یہاں پر تشدید ہے ناس میں، تو آپ جب بھی پڑھیں گے نا قل اعوذ برب الناس ایک الف کی مقدار یہاں غنہ کریں گے. رب الناس ایسے پڑھیں گے. ملک الناس الہ الناس ایسے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس ایسے نہیں، بلکہ ایک الف کی مقدار غنہ ہوگا. کتنا ہوگا؟ ایک الف کی مقدار غنہ ہوگا. یعنی غنہ ایسے نہیں انا ایسے نہیں، ایک الف ان سن. اسی طرح ملک الناس. یہ آپ تو سورہ جو پڑھتے ہیں آپ ڈیلی پڑھتے ہوں گے، نماز میں پڑھتے ہوں گے، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں. پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں، اس طرح کے مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ضرور جڑیں، اور مختلف اسباق بھی ضرور دیکھیں. مختلف مضامین پر جو اسباق ہیں آپ ضرور دیکھیں. پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.